بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یسألونک عن الخمر والمیسر قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس واسمہما اکبر من نفعہما صدق اللہ المولان العلی العظیم۔ ارشاد ربانی ہے جو میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کیا، جس کا مفہوم یہ ہے، یہ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ ان دونوں کے اندر کچھ منافع ہیں اور کچھ مضرتیں ہیں، لیکن ان دونوں کی مضرتیں اور مفاسد ان کے منافع سے بڑھے ہوئے ہیں۔ صدق اللہ المولان العلی العظیم۔ یہ تمہید میں نے اس لیے کی، آج کل میں دیکھ رہا ہوں کہ ہماری نوجوان نسل بالخصوص ٹین ایجرز وہ نشے کی لت کے اندر مبتلا ہیں، اور اتنے مبتلا ہیں کہ چوراہوں پر، گلیوں پر، نکڑوں پر وہ ایک ٹیم بنا کر کھڑے رہتے ہیں، اور آج کل کے جو نئے نئے نشے چل رہے ہیں وہ ان کو استعمال کرتے ہیں اور اپنی عادت کو خراب کر رہے ہیں، اپنی عقل کو ضائع کر رہے ہیں۔ اس لیے آیت مبارکہ کا انتخاب میں نے کیا، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا گیا تھا جوئے اور شراب کے بارے میں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ ان کے اندر کچھ بظاہر منافع نظر آتے ہیں، لیکن ان کی جو خرابیاں ہیں وہ ان سے بہت زیادہ ہیں۔ نافع یہ کہ لگتا ہے کہ شراب سے رنگ صاف ہوتا ہے، ایک مزہ آتا ہے اور وقتی قوت ملتی ہے، اور اسی بارے میں مجھے نشے کے بارے میں گفتگو کرنی ہے۔ یہ سب وقتی ہے۔ شراب جو ہے وہ ایک وقتی منافع ضرور اس کو حاصل ہوتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، لیکن وہ ذہن کو خراب کر دیتی ہے، عقل کو زائل کر دیتی ہے، شرافت کو خراب کر دیتی ہے، اور انسان نشے کی حالت کے اندر پاکی ناپاکی کا بھی خیال نہیں رکھ پاتا، نمازوں سے دور ہو جاتا ہے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب تم حالت نشہ میں ہو، ایمان والوں کو خطاب کر کے کہا گیا جب تم نشے کی حالت میں ہو تو شراب کے قریب، نماز کے قریب بھی مت جاؤ، مطلب نماز پڑھنے کا سوچو بھی مت جب تم نشے کی حالت میں ہو، جب تک نشہ زائل نہ ہو جائے۔ کتنی بڑی خرابی ہے کہ نماز جو ارکان اسلام میں سے ایک ہے، جب ہم نشے کی حالت میں تو اس کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خطاب کرتے ہوئے کہہ دیا کہ نماز کے قریب بھی نہ جاؤ۔ ایک فرانسیسی محقق حزی نے لکھا ہے اپنی کتاب کے اندر، حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معرکۃ الآراء تفسیر میں لکھا ہے کہ معارف القرآن کے نام سے جو مشہور ہے، اردو میں ہے۔ میں تمام نوجوانوں کو مشورہ دوں گا کہ اس کا مطالعہ کریں، علماء کی رہنمائی میں، علماء کی سرپرستی میں، کہ ایک فرانسیسی محقق نے لکھا ہے کہ ہم نے سب سے زیادہ دودھاری تلوار اور سب سے بہترین ہتھیار جو مسلمانوں کے خلاف ہم نے استعمال کیا وہ شراب تھی۔ ان کو ہم نے شراب کا عادی بنا کر ان پر ہم نے قوت اور غلبہ حاصل کیا، اور دیکھتے ہیں ہم کہ شراب کے نشے کے اندر انسان اپنی عقل زائل کر دیتا ہے، اسے اپنا ہوش نہیں رہتا، اور لکھتے ہیں محققین کہ شراب کے نشے میں یا نشے کی حالت میں وہ اپنے بعض راز بھی اگل دیتا ہے، بتا دیتا ہے۔ لہذا بہت ہی خطرناک چیز ہے یہ۔ اور ایک انگریز قانون داں بنتام گزرے ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ بھی مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے معارف القرآن کے اندر حوالہ دیا ہے، کہ وہ لکھتا ہے کہ اسلامی شریعت کی بے شمار خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے! یعنی محققین جو غیر ہیں، مستشرقین ہیں، وہ مانتے ہیں کہ شراب ایک مہلک چیز ہے، اور اسلام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ اس میں شراب کو حرام قرار دیا گیا ہے، قرآن پاک نے شراب کو حرام قرار دیا۔ تو یہ تمام تمہید میں نے قرآنی حوالے سے اور اس لیے کی کہ نوجوانوں سے میں یہ بڑے ادب کے ساتھ درخواست کروں گا، خدا را اس نشے کی عادت کو چھوڑ دیجیے۔ آج کل نئے نئے قسم کے نشے ہیں، وہ ہتھیلی پہ لے کر رگڑتے رہتے ہیں اور اس کا نشہ کرتے ہیں، سگریٹوں میں بنا کر پیتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں لوگوں کو جب میں نماز سے نکلتا ہوں، تو لہٰذا میں چاہتا ہوں کہ اے میرے نوجوانوں، اس نشے کی عادت کو ترک کر دو۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ کدھر جا رہے ہو؟ اپنے ماں باپ کی رسوائی کا سبب بن رہے ہو۔ تمہاری انسانیت کے ساتھ ساتھ تمہاری مردانگی بھی ختم ہو رہی ہے، اور تمہارے رنگ بھی زائل ہو رہا ہے، تمہاری صحت بھی خراب ہو رہی ہے، تمہاری عقل بھی زائل ہو رہی ہے۔ تم کس نشے میں پڑ گئے ہو؟
ٹین ایجرز خاص طور سے، ارے اچھی صحبت اختیار کرو، اچھے دوست اختیار کرو جو تمہیں نماز کی طرف جن کے ساتھ تم نماز ادا کرو، نماز کی طرف لے کے جائیں اور دین کی طرف تمہیں مائل کریں، علماء کی صحبت اختیار کرو۔ میں نوجوانوں سے پھر دوبارہ کہوں گا کہ خدا را اس نشے کی حالت کو چھوڑ دیجئے۔ اگر آپ نے اس نشے کی حالت کو نہیں چھوڑا تو آپ کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ آپ ماں باپ کی رسوائی کے ساتھ ساتھ چلیے، ماں باپ کی رسوائی تو الگ چیز ہے، آپ کی زندگی ختم ہو جائے گی، آپ کا چہرے کا رنگ زائل ہو جائے گا، آپ کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی اور آپ کسی مطلب کے ہو کر نہیں رہ جائیں گے۔ تو خدا کے واسطے میرے اس پیغام کو آپ عام کیجئے، نوجوانوں کو بتائیے، اس میری ویڈیو کو جو ہے شیئر کیجئے تاکہ نوجوان زیادہ سے زیادہ جو ہیں وہ شراب کی نشے سے اور نشے کی عادت سے اپنے آپ کو چھوڑ سکیں۔ میں بڑے خلوص سے، دل کے ساتھ، اخلاص کے ساتھ اور اللہ سے ڈرتے ہوئے اور اللہ کا خوف کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہوں، کسی کی اوپر انگشت نمائی کرنا یا کسی کی بے عزتی کرنا مقصد نہیں۔ ہم کسی کی بے عزتی کیا کریں گے؟ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء۔ عزت ذلت و اختیار میں ہے اللہ کے۔ اللہ تعالی ہمارے نوجوانوں کو عقل سلیم دے اور وہ اس نشے کی عادت کو چھوڑ دیں۔ اور پھر دوبارہ کہوں گا کہ خدا کے واسطے میرے نوجوان ساتھیوں، بھائیوں، نشے کی عادت کو چھوڑ دو۔ جب تم نشے کی عادت کو چھوڑ دو گے تو تم دیکھو گے اللہ کی خصوصی مدد تمہارے ساتھ رہے گی، تم دین کی طرف مائل ہوگے، نمازی بنو گے، سچے اور پکے مومن اور ایک سچے انسان بنو گے، والدین کا فرمانبردار بنو گے، والدین کی اطاعت فرمانبرداری کا سبب بنو گے، بڑھاپے میں والدین کا سہارا بنو گے۔ اللہ تعالی ہمیں اور میرے نوجوانوں کو توفیق عطا فرمائے، بس یہی درخواست کر رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔